بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم ایٹا 2020 کے سلسلے میں جو لیکچر ہے اس میں ڈسکس کریں گے HIV وائرس جو ہے. اور HIV بیسیکلی کیا تھا؟ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ اٹ ول کاز اے ڈیزیز جس کو آپ نا ایڈز یعنی ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم بھی کہتے ہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ہم اس کا نا اسٹرکچر کی بات بھی کریں گے، پلس جو ہے نا تھوڑی سی وہ بات کر لیتے ہیں. آپ کے سلیبس میں وہ شامل ہے کہ جو HIV وائرس ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کچھ ہوتے ہیں ریٹرو وائرسز ایک کیٹیگری ہے، یا ان میں کینسر کازنگ بھی ہوتے ہیں آنکو وائرسز. یعنی یہ بیسیکلی وہ کون سے ہیں جی؟ کینسر پلس ٹیومر کازنگ وائرسز. یعنی کیا کریں گے؟ جو کینسر کاز کر سکتے ہیں یا ایون کہ ٹیومر کاز کرتے ہیں، ٹیومر فارمیشن کریں گے، ان کو ہم ریٹرو وائرسز یا آنکو وائرسز بھی کہتے ہیں. بیسیکلی HIV کا جو تعلق ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک فردر جو ہے ریٹرو وائرسز میں ہی ایک گروپ آتا ہے لینٹی وائرسز، ان کو ہم کہتے ہیں. یعنی آپ اس کو نا سب گروپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ریٹرو وائرسز کا ہی ایک سب گروپ ہے جس کو آپ کیا کہیں گے؟ لینٹی وائرسز. یہ اس سب گروپ کے اندر آتا ہے. اب آپ کے سلیبس میں نا مختلف یعنی وہ دیے ہوئے ہیں اسی لینٹی وائرسز کے جو ممبرس ہیں. یعنی ایک تو HIV ہو گیا نا، جو بیسیکلی کیا کر رہا ہے، ہیومن کے اندر جو ہوتا ہے وہ کاز کر رہا ہے ایڈز. نیکسٹ اس میں ایک بتا دیتا ہوں SIV آپ کی بک میں دیا ہوا ہے. یہ بیسیکلی انفیکٹ کرے گا منکیز کو. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے نا ذرا وہ زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن یہ MCQs میں آ سکتے ہیں کہ یہ کون سا وائرس ہے اور کس اینیمل کو جو ہے وہ انفیکٹ کر سکتے. جیسے SIV میں نے کیا کہہ دیا کہ یہ کرے گا کس کو؟ منکی کو. ایک اسی طرح FIV بھی ہے جو کہ کیا کرتا ہے، یہ کیٹ کو جو وہ انفیکٹ کرے گا. اور ایک CAEV وائرس جو ہے وہ اسی کیٹیگری سے لینٹی وائرس میں آتا ہے، وہ گوٹ کو کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کی بک میں اس نے نا شیپ کے لیے بھی ایک وائرس ہے، یا وسنا جس کو ہم نام دیتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ شیپ کو انفیکٹ کرے گا. تو ایک تو نا یعنی میں یہاں پہ اگر ساتھ لکھ دیتا ہوں HIV بھی وہ کیا ہے؟ مین یعنی ہیومن بینگ کو کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی نا یہ سارے ریٹرو وائرسز ہیں. اور ریٹرو وائرسز کا کون سا گروپ بنتا ہے؟ لینٹی وائرسز. ان سے یہ بلانگ کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ میں اس میں ایک لکھ بھی دیتا ہوں ان جنرل کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ RNA وائرسز ہیں. یہ کون سے کیٹیگری میں آئیں گے؟ RNA وائرسز ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بھی میں یوں لکھ رہا ہوں انویلپڈ RNA وائرسز ہیں. اور یہ کون سے؟ انویلپڈ ہوتے ہیں وائرسز. اور اس میں یہ جو RNA ہوگا اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، یہاں پہ SSRNA میں لکھ رہا ہوں سنگل سٹرینڈڈ RNA. لیکن بیٹے یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سنگل سٹرینڈڈ RNA ہے نا،
یہ بیسیکلی جو ٹیمپلیٹ کے طور پہ یہ کام کرتا ہے. یعنی یہ سنگل اسٹرینڈ جو ہوگا نا دیٹ ول ایکٹ ایز ٹیمپلیٹ فار DNA. ہم دیکھیں نا اگر ایک ٹیمپلیٹ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا DNA جو ہوتا ہے وہ ٹیمپلیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے کس کے لیے؟ RNA کے لیے. تو بھئی اگر RNA کے لیے وہ ٹیمپلیٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے تو آبویسلی وہ کیا ہوگا, جو DNA پہ نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہوتا ہے وہ RNA یعنی رائبو نیوکلیوٹائڈ سیکوینس میں کنورٹ کر دیا جائے گا, ٹرانسکرپشن اس کو کہتے ہیں. لیکن اگر RNA جو ہے وہ ٹیمپلیٹ کے طور پہ کام کرے گا DNA کے لیے, تو جو RNA پہ رائبو نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہوگا وہ کاپی ہوگا کس فارم میں؟ ڈی آکسی رائبو نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کے اندر. تو دیکھیں نا یہ ٹرانسکرپشن کے اپوزٹ ہو رہا ہے. ٹرانسکرپشن میں کیا تھا؟ DNA سے RNA. تو یہاں پہ RNA سے واپس ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں نا یہ ٹیمپلیٹ فار DNA, تو RNA سے واپس آپ DNA بنائیں گے. تو اس کا میننگ کیا ہوا کہ یہ ریورس ٹرانسکرپشن ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ والے جو وائرسز ہوتے ہیں نا یہ تھرو ریورس ٹرانسکرپشن کیا کریں گے؟ اپنا لائف سائیکل جو تھا وہ کمپلیٹ کریں گے. تو اس میں جو ایک تو یہ آ گیا کہ یہ RNA وائرسز سے, اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ انویلپڈ ہوں گے. باقی ان وائرسز میں نا خاص طور پہ جو HIV کا اسٹرکچر آپ کے بک میں دیا ہوا ہے, میں جسٹ یہ نا ایسے نا رفلی سے ڈرا کر رہا ہوں, ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ جو باہر ہوتا ہے نا اس طرح سے جو آپ کو نظر آتا ہے, یہ جو میں یوں ڈبل لیئر سا یہ بنا رہا ہوں اور اس میں نا یہ ڈاٹس ایسے بنا دیے, یہ بیٹے بیسیکلی کیا ہے؟ لپڈ بائی لیئر ہے. یہ کیا ہے؟ لپڈ بائی لیئر ہے, اور یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ انویلپ ہے. یعنی جو لپڈ بائی لیئر ہوگی وہ کیا کریں گے؟ انویلپ بنا رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے یہ لپڈ بائی لیئر جو ہوتا ہے نا, اگر ہم کیمیکل نیچر جیسے پلازما میمبرین کے پڑھ رہے تھے نا اس میں فاسفولپڈس ہوتے ہیں, یہ تقریباً وہی ہے. ہاں اس کے اندر نا آپ کو یہ جسٹ لائک دس, یہ دیکھیں کچھ مالیکیولز میں یوں یہ ڈرا کر رہا ہوں. یہ ایک اس میں ہم نے نا یہ سرکل سا جو میں نے ڈرا کیا جو ایمبیڈڈ فارم میں تھا, اور ایک جو ہوتی ہے نا یہ آؤٹ گروتھ سے ہمیں نظر آتی ہے. یہ بیسیکلی جو ہوتی ہیں وہ سپائکس ہیں. اس میں کیا ہے؟ یہ سپائکس ہیں. اور یہ جو سپائکس آپ کو نظر آ رہی ہیں MCQs کے لحاظ سے آپ کی بک میں دیا ہوا بھی ہے, تقریباً انویلپ میں ہمیں 72 جو ہیں وہ اس طرح کی سپائکس نظر آتی ہیں. یعنی جو سپائکس ہیں ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ 72. اب نا یہ جو سپائکس ہیں ان کے اندر فردر اگر ہم دیکھیں نا 2 پروٹینز ہوں گی, پروٹینز نہیں بلکہ گلائکو پروٹینز ہیں. ایک کو ہم نا GP120 کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا GP فار گلائکو پروٹین 41 اس کو کہیں گے. تو بیٹا اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو بیس والا پارٹ ہے نا جو کہ لپڈ بائی لیئر کے اندر ایمبیڈڈ فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ GP41 ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ایکسپوزڈ پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ GP120. یہ کیا ہو جائے گا؟ GP120 ہوگا. تو یعنی 120 جو ہے نا GP وہ ٹاپ والا پارٹ تھا اس کا, اور ایمبیڈڈ جو پورشن ہے وہ کیا ہے؟ 41. لیکن یہ دونوں مل کے کیا کرتے ہیں؟ کولیکٹیولی جو ہوتا ہے نا بناتے ہیں کیا؟ ایک سپائک. اچھا اس میں ایک فردر پوائنٹ بھی آ جاتا ہے. دیکھیں جو GP120 ہے یہ بیٹے جس ساتھ ہم نا ایڈزارپشن یا اٹیچمنٹ پڑھتے تھے نا, جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم کر چکے ہیں, تو یہ اس اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرے گا. یعنی جو ہوسٹ سیل ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں جو ہیلپ کرتی ہے وہ گلائکو پروٹین 120 ہوگی. جبکہ یہ جو 41 والے ہے یہ پینیٹریشن جس کو آپ کہتے ہیں یہ اس میں ہیلپ کرے گی. دیکھیں نا اب بیکٹیریا فیج والے وہ سٹیپس آ رہے ہیں کہ نہیں. یعنی یہ 2 پروٹینز تھیں گلائکو پروٹینز, ایک اٹیچمنٹ میں ہیلپ کر رہی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ پینیٹریشن کے اندر. اچھا بیٹے اب نا یہیں سے ایک اور پوائنٹ بھی کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اسپائکس دے آر دا پارٹ آف انویلپ,
یعنی جو بیکٹیریا فیج جو ہم پڑھ رہے تھے نا وہاں پہ تو ہم نے کوئی اسپائک کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہ HIV کے اندر یہ اسپائکس آ رہی ہیں. وہاں پہ ہم نے سمپلی کہا تھا کہ جو ٹیل فیبرلز ہوتے ہیں نا وہ ریسیپٹر سائٹ کے ساتھ کیا کریں گے، بائنڈ کر جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو اٹیچمنٹ ہو رہی ہے وہ اسپائکس کے تھرو ہو رہی ہے. تو بھئی یہ جو اسپائکس ہیں انویلپ کا پارٹ ہیں، اور انویلپ جو ہوتا ہے وائرس کا اپنا پارٹ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انویلپ ہوتا ہے جو لپڈ بائی لیئر کا بنا ہوگا اور اس کے اندر یہ پروٹینز ایمبیڈڈ فارم میں ہوتی ہیں، یہ کیا کرے گا، جو پریویس ہوسٹ سیل تھا جہاں سے یہ وائرس نے اسکیپ کیا تھا، یہ اس کے پلازما میمبرین کا یہ پارٹ ہوتا ہے. کیا ہوگا، یہ جو انویلپ ہے دیٹ از دا پارٹ آف plasma membrane of the previous host from which it has emerged or released. تو اب نا یہ جو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے نا کہ یہ گلائکو پروٹینز وغیرہ جو ہوتی ہیں GP12041 ہیں، یہ لپڈ بائی لیئر ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہوسٹ سیل کے یہ پارٹ ہیں، یہ اس کا اپنا نہیں ہے. اب یہ جو لپڈ بائی لیئر انویلپ ہے جو ہمیں HIV میں نظر آ رہا ہے، تو اگر ہم اسٹرکچرلی دیکھیں نا تو سب سے جو آؤٹر موسٹ ہوتا ہے نا یہ انویلپ ہی ہوگا، اور اس کو ایک اور نام سے بھی لکھا جاتا ہے لپڈ بائی لیئر. اس کو آپ نا کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، انویلپ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ نا وائرل کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ MCQ میں آ سکتی ہے بات کہ جو وائرل کوٹ ہوتا ہے وہ یہ انویلپ ہی ہے، اور کیمیکلی کیا ہوگا، وہ لپڈ بائی لیئر کا ہوگا، اور اس میں کیا ہوتی ہیں، اسپائکس ہوتی ہیں. کس کی جی، گلائکوپروٹین اسپائکس. اب نا یہ جو اگر سیکوینس وائز ہم دیکھیں نا، آؤٹر کیا تھا یہ کوڈ، اور اس کے انر سائڈ کے اوپر یہ میں ایسے نا یہ رفلی سا یہ شو کر رہا ہوں، جس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نا ایک پروٹین ہوتی ہے، اس کا ایک بلکہ میٹرکس ہوگا، پروٹین میٹرکس اس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ جو پروٹین میٹرکس ہے یہ بھی بیٹے وائرس کا اپنا نہیں ہوگا، اور اس میں جو پروٹینز ہوتی ہیں ان کو ہم نا جیسے یہاں پہ نا یہ GP جو 12041 کہہ رہے تھے نا، یہ پروٹین جو ہے وہ P17 کے نام سے ہم اس کو نا ڈینوٹ کرتے ہیں کہ یہ P17 جو ہے نا پروٹین اس کا یہ کیا تھا، میٹرکس. اور یہ P17 جو وائرل نہیں ہے یہ کیا ہوگی، ہوسٹ کی ہوگی. ہاں اس کے انر سائڈ پہ جو یہ جیسے میں یہ اس کو شو کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک کونیکل شیپ میں نے بنا دی. اب یہ ہے کیپسڈ، ٹھیک ہے. آپ کی اس بک کے اندر نا اس نے اس کو جب وہ بلٹ شیپ لکھا ہے، لیکن کچھ بکس کے اندر نا اس کو کونیکل شیپ بھی لکھا ہوتا ہے. یعنی بلٹ شیپ ہے یا کونیکل شیپ کا ہوگا کہ ایک سائڈ سے نیرو ہے اور دوسرا سائڈ اس کے کیا ہوگی، براڈ ہوگی. اچھا دیکھیں یہ کیپسڈ ہے نا، کیپسڈ جو ہوتا ہے وہ پروٹینز کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو پروٹین ہوگی جیسے ہم نے کہا تھا نا یہ P17 پروٹین ہے، یا پھر یعنی جو پروٹین میٹرکس بنا رہی ہے، لیکن یہ سیکنڈ لیئر بنائے گی انر ٹو دا انویلپ. اب جو کیپسڈ اٹ سیلف ہے یہ ایک اور پروٹین آپ یہاں پہ لکھ بھی لیں، یہ MCQ میں ساری باتیں آ سکتی ہیں. P24 اس کو ہم کہتے ہیں پروٹین، جو کہ کیا کرے گی، شاباش، یہ کیپسڈ بنا رہی ہوتی ہے. اور یہ جو کیپسڈ بنا رہی ہے P24 یہ ایکچوئل پارٹ ہے کس کا جی، ایک وائرس کا. لیکن جب ہم نا وائرس کو دیکھتے ہیں نا تو وائرس میں کیا ہوتا ہے، ایک یعنی اس کا جینوم ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کا کیپسڈ. یہ دونوں ملتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نیوکلیو کیپسڈ. کیا یوز کرتے ہیں ہم، نیوکلیو کیپسڈ. یعنی ایک کمپلیٹ جو وائرس ہوگا وہ کیا ہے، نیوکلیو کیپسڈ ہے اسٹرکچرلی، کہ نیوکلیک ایسڈ تھا اور اس کے بعد کیا ہے، کیپسڈ. تو دیکھیں نا وائرس کا جو پارٹ ہے وہ کیپسڈ ہے، تو کیپسڈ پروٹین جو تھی P24 ہے، جو کہ کیا ہے بیسیکلی ایک یہ وائرل پروٹین آ جاتی ہے. اب نا
یہ جو کیپسڈ ہے اس کے اندر ہمیں یوں جینوم نظر آتا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ SSRNA میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, سنگل سٹرینڈڈ RNA موجود ہوتا ہے. اور یہ سنگل سٹرینڈڈ RNA جو ہے نا, یہ بیسیکلی کیا ہے, اس وائرس کا جینوم ہے. یہ بڑی ساری باتیں یہ MCQs والی ہیں کہ یہ کیا اس کا جینوم ہے. لیکن اس کیپسڈ کے اندر جو ہے نا آپ کو 3 ٹائپس کے جب وہ پروٹین سے ملیں گے, 3 طرح کے نا انزائم سے ملیں گے. تو اب نا اس میں جو کیپسڈ کے اندر جو انزائمز ہیں, جو 3 میں نے کہے ہیں, ایک وہ ہوگا جس کو آپ نا یہ نام دے رہے ہیں پروٹیز کا, جو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہوسٹ سیل کے جو پروٹینز وغیرہ ان کو ڈائجسٹ وغیرہ کرے گا, ہوسٹ سیل کو ویک بنا دے گا. پھر اسی طرح سے ایک انزائم یہاں پہ یہ میں لکھ رہا ہوں انٹیگریز. جو انٹیگریز ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو پڑھا تھا نا کہ جو لائسوجینک سائیکل میں ہوتا ہے کہ جو وائرل DNA ہے وہ ہوسٹ DNA کے ساتھ جا کے کیا کرے گا, اٹیچ ہو جائے گا, یعنی وہ پروفیج بناتا ہے. تو اب وہ جو پروفیج بن رہا ہے نا, جب وہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ یعنی اس کا جو ہے وہ ہوسٹ DNA کا پارٹ کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کو ہم نے کہا تھا انٹیگریشن. سیم یہاں پہ بھی ہوگا کہ HIV لائف سائیکل ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میکسیمم اسٹیپس وہی والے ہیں. تو اس میں یہ بھی نا پرو وائرس میں کنفرم, وہاں وہ پرو فیج ہم نے کہا تھا, یہاں پہ اس کو ہم پرو وائرس کہیں گے. جب وہ پرو وائرس بنائے گا تو ہیومن جو تھے نا لیمفوسائٹ سیلز ہوتے ہیں, ٹی لیمفوسائٹ, ان کے DNA کے ساتھ جا کے وہ اٹیچ ہوگا کس کا جی, اس کا جینوم. تو پھر کیا ہوگا, یہ انٹیگریٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ اٹیچ, انٹیگریشن اس کو کہتے ہیں. تو انٹیگریز انزائم اس پرپس کے لیے ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیں جہاں پہ تیسرا جو آ جاتا ہے نا, یہ میں ریورس ٹرانسکرپٹیز کہہ رہا ہوں. جیسے ہم نے کہا تھا نا, یہ ہمیں اس کے اندر RNA نظر آتا ہے, سنگل سٹرینڈڈ RNA جو جینوم ہے, لیکن وہ جینوم کیا کر رہا تھا, دیٹ واز ایکٹنگ ایز ٹیمپلیٹ فار DNA. یہ کس کے طور پہ کام کرتا ہے, ٹیمپلیٹ فار DNA. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم RNA سے واپس DNA بنائیں گے. تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ ریورس ٹرانسکرپشن پروسیس ہوگا. تو یہ انزائم کیا ہے, ریورس ٹرانسکرپٹیز ہوگا. تو یہ نا بیسیکلی جو ہوتا ہے نا, یہ 3 اس کے اندر آپ کو انزائم سے ملیں گے. اچھا بیٹے, یہ تو جو بیسیکلی تھا نا, جو ہم نے جینوم دیکھا ہے, یہ میں نے 2 اس طرح سے گرین سی لائنز شو کی ہیں. اس میں دیکھیں جو SSRNA جو نظر آ رہے ہیں نا, اس کے کیا تھے, 2 سٹرینڈز ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں سٹرینڈز یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں میں ریڈ کلر میں اس کو شو کر رہا ہوں اور یہ ساتھ لکھ رہا ہوں سملر. یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ دونوں سٹرینڈز ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ ہوں گے, یہ کیا ہوتے ہیں, سملر سٹرینڈز ہیں. اور یہ جو ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے نا, اگر RNA سٹرینڈز ہیں ان کے 2 ہیں کاپیز, تو اس طرح سے ریورس ٹرانسکرپٹیز جو انزائم ہوگا اس کی بھی کیا ہوں گی, یوں 2 ہی کاپیز ہوتی ہیں. یعنی یہ دونوں سٹرینڈ کو کیا کریں گے, ریورس ٹرانسکرپشن کے تھرو جب وہ DNA میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب نا جو جینوم ہوتا ہے جس کو آپ جینیٹک میٹیریل کہتے ہیں, تو اگر یہ RNA تھا نا, یعنی جو HIV جینوم ہے وہ ہم نے کیا کہا ہے, بیسیکلی یہ کیا ہے, RNA کا بنا ہوا ہے. دیکھیں نیوکلیک ایسڈز ہیں نا, تو RNA جینوم ہوتا ہے, RNA یہ وائرسز ہیں. اور یہ جو RNA جینوم ہے اس میں بیسیکلی آپ کو ملیں گے 9 جینز. یعنی اس میں نا یہ جینوم جو ہوتا ہے نا وہ جینز کے لحاظ سے ہے, تو یہ کیا ہوں گے, اس میں جو جینز ہیں وہ کتنے ہیں, 9 جینز اس میں انکلوڈ ہیں.
یعنی جو RNA جینوم ہوگا، یہ جو ایک سٹرینڈ ہے اس کے اوپر کتنے جینس آ رہے ہیں؟ 9 جینس ہیں. اور یہ جو 9 جینس ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو وائرس کا جو ہوتا ہے نا لائف سائیکل ہے، یعنی ایک نیا وائرس کا سٹرکچر بنانا ہے، یا وہ جو انفیکشن پروسیس پورا ہوگا، ریپلیکیشن پروسیس، اس سارے میں کے لیے جو پروٹینز ہیں ان کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اب بیٹے میں بالکل آسان سے ایک بات کر سکتا ہوں کہ دیکھو، جیسے آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، ایک سیل جو ہوتا ہے وہ کیسے فنکشن کرے گا؟ وہ پروٹین سینسز کے تھرو کرتا ہے. تو بھئی جو جینز ہوں گے، جینز کے تھرو آپ کیا کریں گے؟ میسنجر RNA اور پھر پروٹین سینسز کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو HIV ہے اس کے جو جینز ہوتے ہیں وہ DNA کے نہیں بنے ہوئے. ظاہر RNA وائرس ہے تو اس میں جو جینز ہوں گے وہ RNA کا سیکوینس ہوگا، لیکن ٹوٹل جینز کتنے ہیں؟ یہ 9 جینز ہیں. اچھا بیٹے، اب اس میں نا جو 9 جینز ہیں، جیسے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، یہاں پہ میں یہ لکھ بھی رہا ہوں. ان 9 جینز میں سے نا 3 جو ہیں، یہ GAG گیگ اس کو ہم پڑھتے ہیں، پول اور ENV. یہ جو 3 جینز ہیں یہ وہ والے ہیں جو بیسیکلی انکوڈ کریں گے. یہاں پہ آپ لکھ لیں دیز ول انکوڈ وائرل سٹرکچرل پروٹینز. یہ گیگ، پول اور اینو جو ہوں گے، یہ 3 وہ والے ہیں جو وائرس کے کیا کریں گے؟ جو سٹرکچر آپ دیکھیں نا، یہ سٹرکچر جو بنا ہے اس میں کیپسڈ وغیرہ ہے یا باقی جو بھی ہیں یہ ان کو کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ نا جو ریمیننگ 6 ہوں گے، یہ میں یہاں پہ نام اس طرح سے لکھ رہا ہوں، ٹیٹ ہے، REV لکھ رہا ہوں، اسی طرح سے نا NEF ہے، VIF ہوتا ہے، VPR ہے اور VPA. ٹھیک ہے نا؟ یہ بیسیکلی کیا تھے؟ یہ 6 یہ بنتے ہیں، یعنی یہ 3 تھے اور یہ کیا ہے؟ 6. 9 جینز ہیں نا. تو یہ وہ والے جینز ہوں گے جو کہ کیا کرتے ہیں کہ انکوڈ پروٹینز فار وائرل ریپلیکیشن پروسیس. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی جو اس کا ایک ریپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے. ریپلیکیشن پروسیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس ریپلیکیشن پروسیس کو میں ایک اور بھی نام دے رہا ہوں، انفیکشن پروسیس کا. کون سا ہو جائے گا؟ یہ بیسیکلی انفیکشن پروسیس ہوگا جس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کر رہتے ہیں. اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ والے ہیں کہ جس کا ظاہر انفیکشن پروسیس ہو رہا ہے نا، تو کازیشن آف ڈیزیز. اب دیکھیں یہ کتنی باتیں اس میں آ گئی ہیں کہ یہ والے جو 6 جین سے یہ کیا ہے، اس کے ڈیزیز کی کازیشن کے ساتھ اس کو کاز کرنے میں جب وہ کیا کریں گے؟ ہیلپ کریں گے. یہ اس کا جو وائرل جو سٹرکچر ہوگا اس میں گیگ، پول، این اور باقی 6 جو ہوں گے وہ ڈیزیز کاز کرنے میں، یعنی انفیکشن کاز کرنے میں کیا ہوں گے؟ ہیلپ کریں گے. یہ کیا تھے؟ اس کے بیسیکلی وائرل سٹرکچر کے اندر آپ کو جو پروٹینز وغیرہ نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے سٹرکچر کے اندر جو آپ کو RNA نظر آ رہا تھا، اس RNA پہ یہ جینز ہے. اچھا دیکھیں یہ والا جو جینوم ہے نا، میں اس کو یوں لکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا سمپل سا، اٹس ویری سمپل. اور جو سمپل ہے نا بیٹا، اس کا ہمارے پاس پروف یہ کہ اونلی فیو جینز، 9 جینز ہیں ٹوٹل، تو بہت کم ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں جیسے بیکٹیریا ہے، یہ آپ کے بک میں دیا ہوا، میں اس لیے وہ تھوڑا سا نا وہ اس کو ٹچ کر رہا ہوں کہ جو بیکٹیریل جینوم ہوگا اس میں جو ٹوٹل جینز آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ 500 جینز ہیں. کس میں؟ بیکٹیریل جینوم کے اندر. اور جو ہیومن جینوم ہے وہ اور زیادہ کمپلیکس ہے، اس میں 20,000 سے لے کے 25,000 کیا ہوں گے؟
جینس آئیں گے کس میں؟ ہیومن جینوم. اب دیکھ لیں وائرس جو ہے وہ کیا ہے، بیکٹیریا سے بھی بہت زیادہ سمپل ہو گیا کہ جسٹ اس میں کیا تھے 9 جینس سے. اچھا اب نا یہاں پہ چونکہ یہ HIV کی بات ہو رہی ہے تو بیٹا جو HIV ہوگا اگر ہم دیکھیں ہیومن باڈی میں جس وقت انٹر ہوتا ہے، انٹر ہونے کے بعد نا یہ کیا کرے گا کہ جو ڈیزیز کازیشن ہے نا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈز کاز کرتا ہے. اور اس میں نا جو سب سے پہلے ہوگا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈسٹرائڈ. اور امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرائڈ اس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ بیسیکلی جو HIV ہے اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لیمفوسائٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور لیمفوسائٹس ہوتے ہیں نا یعنی آپ نے پڑھے اس میں B لیمفوسائٹس بھی ہیں اور T لیمفوسائٹس بھی ہیں. یہ آپ نے امیونٹی والے چیپٹر میں نا پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، تو اینی ہم بعد میں بھی ان کو ڈسکس کریں گے. لیکن جو T لیمفوسائٹ میں خاص طور پہ یہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ہیلپر T سیلز ہیں پلس کلر T سیلز. یہ دونوں آپ کی بک میں مینشن بھی اس نے کیے ہوئے ہیں اسی ٹاپک کے اندر. HIV کیا کرتا ہے ان T سیلز کے اوپر آ کے اٹیک کرے گا. اور یہ دونوں جو ٹائپ کے جو سیلز میں نے لکھے نا یہ اصل میں امپورٹنٹ ہیں کہ یہ مین آپ کہہ سکتے ہیں جو امیون سسٹم ہے اس کے یہ سیلز ہیں. یعنی یہ مینلی کیا کریں گے؟ دے آر ریسپانسبل فار ڈیفینس سسٹم. اب دیکھو جس وقت نا یہ ہیلپر T سیل کو ہم کہہ رہے ہیں ان پہ اٹیک کرے گا. یہ میں نے CD4 ریسیپٹر ایک ورڈ لکھ دیا کہ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں بیسیکلی جو ریسیپٹر ہوگا جو اس وائرس کو اٹیچ ہونے میں، یہ دیکھیں نا اٹیچمنٹ اور پینیٹریشن میں، تو وہ ایک CD4 ریسیپٹر ہے. اور وہ CD4 ریسیپٹر جو ہوگا وہ کہاں پہ موجود ہے؟ اب یہ جو ہیلپر T سیلز ہیں جن پہ یہ CD4 ریسیپٹر ہے یہ ان کو ہم ہیلپر T سیل کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں امیونٹی کے لیے ریسپانسبل ہیں اور وہ کوئی بھی آپ کہہ لیں جو جرم وغیرہ ہے یا انفیکٹیس ایجنٹ آئے گا اس کو کنٹرول کریں گے، بلکہ یہ امپورٹنٹ اس سینس میں بھی ہے کہ یہ ہیلپر T سیلز ہوتے ہیں نا یہ باقی جو امیون سسٹم کے جو سیلز ہوں گے ان کو بھی کیا کریں گے؟ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کی فنکشننگ کے اندر. تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے نا کہ جو یہ HIV ہے ایک ایسا وائرس ہے جس نے ایسے سیل کو امیون سسٹم کے جب ڈیٹیکٹ کیا ہے جو کہ کیا ہے میجر سیل ہے، جو حالانکہ امیون سسٹم کے اندر بہت سارے سیلز آ رہے تھے لیکن یہ اس میجر کیٹیگری جو ہیلپر T سیل کو اس پہ اٹیک کر کے اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. اور جب یہ ڈسٹرائے ہو جائے گا اس کے ایبسنس میں باقی جو سیلز ہوں گے وہ پھر فنکشن نہیں کریں گے. تو اس لحاظ سے پھر یہ ہوتا ہے نا جو امیون ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، حالانکہ ڈیمیج صرف یہ ایک ہو رہا ہے لیکن باقی سیلز ہوں گے دے ول بیکم انیبل ٹو ریسپونڈ اگینسٹ انفیکشن. اب یہاں پہ ہم نا تھوڑا سا وہ ایک بات کریں گے اس کی، جیسے لائف سائیکل ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اس کا جو بیکٹیریو فیج کا، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ نے یہ ریڈ کر کے آنا ہے کہ جو HIV کا بھی لائف سائیکل ہے اس میں جو سٹیپس ہوں گے یا میکسیمم سٹیجز ہیں وہ سملر ہوں گے، کیونکہ جو جس طرح آپ نے ان کو نا انٹرا سیلولر اوبلیگیٹ پیراسائٹس کہہ دیا نا، تو سارے انٹرا سیلولر سیل میں پینٹریٹ کریں گے، انٹر ہونے کے بعد انفیکشن اور یعنی موڈ آف انفیکشن ایک جیسا ہوگا لیکن تھوڑے تھوڑے سے ڈفرینسز بھی ہیں. یہاں پہ میں اسی طرح سے نا جیسے پہلے کیا تھا کہ اس کو آپ نے انفیکشن پروسیس کہہ لیں اور اس کے بعد نا جو انفیکشن پروسیس یا فیز ہے سیکنڈ اس میں کیا آ جائے گا؟ شاباش
ریپلیکیشن فیز اور پروسیس. تو اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا جی, ایڈسارپشن کا یا اٹیچمنٹ یہاں پہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بیٹے میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ابھی آپ کو کافی حد تک جی پی 120 کی بات بھی کی تھی, جی پی 41 کی بات بھی کی تھی, جو کہ کیا CD4 ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہونے میں ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب نا دیکھیں جو بیسیکلی CD4 کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے نا وہ GP120 ہوگا. جو فیون ہوگی پھر اس انویلپ کیا کرتا ہے باقاعدہ پھر پلازما میمبرین کے ساتھ فیوز کر جاتا ہے. جو فیون ہوگی وہ GP41 کے تھرو ہوگی. تو اب نا یہ CD4 ریسیپٹر کو ریکگنائز کرنا اور اٹیچمنٹ جو ہے نا یہ ان سپائس کے تھرو ہوگی. یہ پہلی فیز ہوگی. اب دیکھیں سیکنڈ جو ہے نا یہاں پہ جس کو میں یہ پینیٹریشن کہہ رہا ہوں, وہاں پہ نا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو وائرل جو تھا نا کوٹ ہے وہ جیسا کنٹیکٹ کرتا ہے تو ٹیل کے اندر ایک کور ٹیوب تھی, وہ کیا کرے گی, پینیٹریٹ کرے گی سیل وال اور سیل میمبرین کے تھرو سائٹوپلازم. تو ایک ٹیوبولر پاتھ بن جاتا ہے کس میں, بیکٹیریا فیج. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں اگر میں اس طرح سے نا یہ بنا دیتا ہوں, یہ فار ایگزامپل یہ سیل تھا, یہ وہ والے کیا ہے جسٹ لائک دس, یہ ریسیپٹرز ہم نے ڈرا کر دیے, اور یہ وہ HIV آ رہا ہے اس کے یہ سپائکس وغیرہ ہیں. اب دیکھیں یہ ان سپائکس کے تھرو آ کے اٹیچ ہو گیا. اٹیچ ہونے کے بعد دیکھیں فائنلی جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ میں نے ابھی کیا کہا تھا, انویلپ کیا کرے گا اس کے ساتھ فیوز کر جائے گا. اب جب یہ فیوز کر گیا, فیوز کرنے کے بعد یعنی ایک طرح کا پارٹ بن گیا ہے اب اس ہوسٹ سیل کا. اور اس کے اندر وہ جو تھا نا جس کو آپ کیپسڈ کا نام دے رہے تھے, بلٹ شیپ جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے, وہ کیا کرے گا, انٹر ہو جائے گا کس میں جی, سائٹوپلازم کے اندر. یہ کیا ہے, سائٹوپلازم میں وہ انٹر ہو گیا. تو یہ کیا ہے, وہ پینیٹریشن. لیکن جو بات نوٹ کرنے والی ہے اس میں انویلپ پینیٹریٹ نہیں کر رہا. جو انویلپ ہوگا دیٹ ول بیکم دا پارٹ آف دا ہوسٹ میمبرین, کہ اس کے ساتھ وہ فیوز کر گیا. اور دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ یہ نیوکلیو کیپسڈ لکھا تھا نا, وہی نیوکلیو کیپسڈ کمپلیٹلی کیا ہے, دیٹ از انٹرنگ انٹو دا سائٹوپلازم. ہم دیکھیں بیکٹیریا فیج میں یہ چیز آپ نے نہیں پڑھی. کیوں؟ اس میں نے کہا تھا ہارڈ قسم کی سیل وال موجود ہوتی ہے جس کے تھرو کیا پینیٹریشن پاسبل نہیں ہے. اس کے تھرو کیا ایزیلی وہ چونکہ سیل وال نہیں ہے, پلازما میمبرین ہے, ڈائریکٹلی کیا ہے کمپلیٹ نیوکلیو کیپسڈ انٹر ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ آ جاتی ہے نا یہاں پہ, اس کو میں ان کوٹنگ کہوں گا. یعنی ان کوٹنگ بھی ورڈ یوز ہوتا ہے, یا جو کیپسڈ ہوگا وہ ڈسوسیٹ کر جائے گا, ڈیزولو ہو جائے گا. اب دیکھیں نا اگر آپ اسی کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں, یہ دیکھ لیں میں جسٹ لائک دس یہ بنا دیتا ہوں بلو کلر میں, وہی اس کے کیا تھے کیپسڈ کے یہ پیسز ہیں. یہ کیا ہو گئے, کیپسڈ کے پیسز جو تھے نا وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے, ڈسوسیٹ ہو گئے. کیپسڈ جو ہے وہ ڈیزولو ہو گیا. اب ڈیزولو ہونے کے بعد وہ جو SRNA تھا, SSRNA سنگل اسٹرینڈڈ RNA جو ہے, نو اٹ از فریلی پریزنٹ انسائڈ دا ہوسٹ سیل سائٹوپلازم. ٹھیک ہے, ابھی یہ نیوکلیس میں نہیں گیا. تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ جیسا یہ ان کوٹنگ ہو گئی ہے, ان کوٹنگ کے بعد نا چلیں یہ اب نا انفیکشن پروسیس جو ہے وہ کیا ہے کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ جو ہوگا اس کا سٹارٹ ہو جائے گا ریپلیکیشن پروسیس. اب دیکھیں ریپلیکیشن پروسیس میں یہ کیا کرے گا, سب سے پہلے جو سنگل سٹرینڈڈ RNA ہے, یہ دیکھیں اگر یہ سنگل سٹرینڈڈ RNA تھا, ٹھیک ہے, تو ریورس ٹرانسکرپٹیز کے تھرو کیا اس کے سامنے آپ نے کیا ہے ایک DNA بنا لیا. ٹھیک ہے, اور یہ پروسیس کیا ہے, شاباش, ریورس ٹرانسکرپشن. یہ کیا ہو رہی ہے, ریورس ٹرانسکرپشن.
اور ریورس ٹرانسکرپشن میں سب سے پہلے جو بنتا ہے نا یہ کمپلیٹ، میں ویسے نا جیسے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے سرکل ڈرا کر رہا ہوں، اس کو بیٹا ہم نام دیتے ہیں RNA DNA ہائیبرڈ. جو شروع میں ایک بنے گا نا وہ RNA DNA ہائیبرڈ. ہائیبرڈ وہ ہوتا ہے جو کہ کیا ہے دو ڈفرینٹ کے ملنے سے بنے. تو اس میں ایک ابھی یہ ڈبل اسٹرینڈ آپ کو ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہوگا ایک RNA کا تھا اور دوسرا کون سا ہے جی DNA. اب کیا ہوگا RNA ڈیزولو کر دیا جائے گا اور یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک فی الحال آیا کیا جی سنگل اسٹرینڈ کس کا DNA کا. اور بعد میں کیا ہوگا یہی سنگل اسٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں شاباش DNA، چونکہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تو اب اس سے آپ ڈائریکٹ کیا کریں گے، یعنی یہ ٹیمپلیٹ کے طور پہ کام کرے گا اور وہ ٹیمپلیٹ کیا ہوگا دیٹ ول ہیلپ ان میکنگ اے نیو اسٹرینڈ. تو اس طرح سے آپ کے پاس کیا ہے یہ DNA اس کو کہہ دیں وائرس کا ڈبل اسٹینڈرڈ کیا تھا DNA بن گیا. اب دیکھیں یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ DNA بنا نا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو DNA ہوگا یہ فارمیشن کے بعد اب نا نیوکلیس میں انٹر ہوگا اور نیوکلیس کے اندر دیکھ لیں یہ ہوسٹ کا DNA موجود ہے کرومیٹن نیٹ ورک. اچھا بیٹا یہ والا جو DNA ڈبل اسٹینڈرڈ DNA اس کو میں سمپلی ایک نام دے رہا ہوں cDNA کمپلیمنٹری DNA. یعنی چونکہ یہ RNA سے بنا ہے نا اور جو RNA سے بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹری DNA، تو اس کو آپ نا cDNA سے ہی لکھ سکتے ہیں. تو یہ کون سے انزائم نے کیا ہے بیسیکلی ریورس ٹرانسکرپٹیز تھا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا. اب دیکھیں اس کے بعد نا یہ نیوکلیئر میمبرین کے اندر انٹر ہوتا ہے، نیوکلیئر پلاسٹ میں جائے گا اور وہاں پہ جانے کے بعد یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کو میں پرو وائرس کہوں گا. وہاں پہ ہم نے نا پروفیج کا ورڈ یوز کیا تھا، یعنی جو بیکٹیریا فیج کا DNA تھا وہ بیکٹیریل DNA کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو گیا، یعنی اس کو آپ نے انٹیگریشن بولا تھا. تو بھئی جیسا یہ انٹیگریٹ کرے گا نا یعنی انٹیگریشن یہ ہو رہی ہے تو ہم نے انزائمس آئی تھنک میں نے یہاں پہ رب کر دی ہیں. تو میں نے اس وقت ایک انزائم انٹیگریز بولا تھا، یعنی تین طرح کے انزائم سے نا، ایک کیا تھا اس میں پروٹیز تھا، پھر ریورس ٹرانسکرپشن اور تیسرا انٹیگریز. تو یہ جو اٹیچمنٹ میں ہیلپ کر رہا ہے نا انٹیگریز انزائم ہوگا. تو انٹیگریشن جو اس کے لائف ہسٹری کا کیا ایک سٹیپ ہے. اب دیکھیں جیسے وہ انٹیگریٹ کر گیا، باقی جو RNA تھا اور جو کیپسڈ تھا وہ تو ڈسوسیٹ ہو چکے ہیں، ڈیزولو ہو چکے ہیں. اب بیٹا یہی جو DNA ہے نا یہ پرو وائرس کے طور پہ کام کر رہا ہے اور یہ کیا کرے گا جیسے آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھے تھے نا کہ جب بھی پروٹین ہم نے بنانی ہوتی ہے تو ایک سینٹرل ڈوگما کی ٹرم ہم نے یوز کی تھی کہ DNA سے ہم کیا کرتے ہیں پہلے میسنجر RNA بناتے ہیں، پھر میسنجر RNA سے آگے کیا کرتے ہیں پروٹین بنا لیتے ہیں. تو اب نا یہاں پہ وہ جو تھے نا 9 جینز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، اب دیکھیں جو ریپلیکیشن پروسیس میں نا یا انفیکشن جو پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے جو پروٹینز چاہیے تھیں جو ہیومن سیل کو چاہے وہ کنٹرول کر رہی ہیں یا اس کو کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو انہیبٹ وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، ان سب کے اسی طرح سے پہلے ٹرانسکرپشن ہوگی اور پھر ٹرانسلیشن. تو وہ پھر کیا ہے وہ پروٹین بنے گی وچ ول ہیلپ ان انفیکشن پروسیس. دوسری طرف کیا ہوگا یہ دیکھیں جس وقت ان گیگ پولر این جو 3 میں نے بتائے ہیں ان کے ٹرانسکرپشن ہوگی، میسنجر RNA بنے گا اور اسی طرح سے سائٹوپلازم میں جا کے یہ وہ والے پروٹینز بنائے گا جس سے کیا ہوگا کہ ایک نیا جو وائرس ہوتا ہے اس کا سٹرکچر بنتا ہے. تو اب یہ بات دیکھ لیں کہ یہاں پہ ریورس ٹرانسکرپشن ہے. ریورس ٹرانسکرپشن کے بعد ہم نے کیا دیکھا سٹیپ کون سا آ رہا تھا انٹیگریشن. انٹیگریشن کے بعد جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پروٹینز بننا شروع ہو گئی ہیں سینتھسس، ٹھیک ہو. لیکن یاد رکھیں اس سینتھسس میں وہ جو ہم نے 9 جینز پڑھے ہیں نا ہر ایک جین کی نا ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کیا ہوگی وہ ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن ہوگی.
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ جو جس پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آل دا 9 جینس دے آر ٹرانسکرائبڈ، یعنی ایک میسنجر آر این اے نہیں بنتا. جو پروٹین چاہیے ہوگی ہر ایک کا الگ الگ میسنجر آر این اے اور اس کی پروٹین بنے گی. اور اس طرح سے کیا ہوگا، یہ سینتھسس ہوتی رہتی ہے. اب سینتھسس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جب وہ سٹرکچرل پروٹین بن گئی تو اینڈ کے اوپر کیا ہوگا. اب میں یہاں پہ نا دوبارہ سے یہ ایک کر رہا ہوں، جو جینومک آر این اے سینتھسس کہہ لیں. وہ پہلے والی سینتھسس کیا تھی، شاباش، وہ کیا تھی، پروٹین سینتھسس، یعنی پروٹین پروڈیوس کر رہی ہیں. اب چونکہ یہ وائرس ہے وہ آر این اے وائرس تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو کمپلیٹ جینوم تھا نا جو آر این اے کا تھا، ابھی آپ کو کس صورت میں مل رہا ہے، وہ پرو وائرس کی صورت میں. اب یہ سارے کا سارا جو ہوگا نا یہ اس طرح سے ٹرانسکرائب ہوگا، اس طرح سے سنگل سٹرینڈز ہیں وہ آر این اے کے بننا شروع ہو جائیں گے. اینڈ پہ کیا ہوگا، یہ جو سنگل سٹرینڈڈ آر این اے آ رہے ہیں وہ نیوکلیس سے سائٹوپلازم میں آئیں گے. اور یہاں پہ ہم ایک جو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس کو آپ کیا نام دیتے ہیں، اسمبلی کا، کہ ان پروٹینز کو اور آر این اے پیسز ہوں گے نا، they will be assembled together to form the nucleocapsids، یعنی بہت سارے نیوکلیوکیپسڈس بننا شروع ہو گئے. اب نا یہ اسمبلی کے بعد نا ایک جو میں اسٹیپ یہاں پہ لکھ رہا ہوں، بڈنگ. اور یہ بڈنگ جو ہوتی ہے نا اس دوران کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ جو پروٹیز انزائم تھا جو ہم نے شروع میں پڑھے نا 3 انزائم، پروٹیز انزائمز کیا کرتے ہیں، جو ہوسٹ کے جو سیل میمبرین ہے نا اس کے اندر جو پروٹینز ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لانگر ہیں کچھ شارٹر ہیں. جو لانگر پروٹینز ہیں ان کو ڈائجسٹ کر دیں گے، بریک ڈاؤن کریں گے. اب وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب کیپسڈ آ کے نا یعنی نیو جو ہوگا وائرس اس کا کیپسڈ جب آ کے ٹچ کرے گا تو یہ کیا بنے گا، ایک برڈ سا. اب دیکھیں یہ نا اس میں انٹر ہو رہا ہے جی نیوکلیو کیپسڈ اور یہ ایک برڈ سا بن رہا ہے اور پھر وہاں سے وہ کیا ہو جائے گا، سیپریٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک وائرس کا جو وہ یوں جب برڈ کی فارم میں وہاں سے اسکیپ کرے گا تو اس دوران کیا کرے گا، دیٹ ول آلسو کیری اے پارٹ آف دا ہوسٹ سیل میمبرین. اب دیکھیں جب نا ہوسٹ سیل میمبرین کے وہ پارٹس یا پیسز وہاں سے کیا ہو رہے ہیں، ریموو ہو رہے ہیں، تو سیل جو ہے نا وہ کیا ہوتا جائے گا، ریڈیوس ہو جائے گا سائز کے اندر. سیل جو ہوتا ہے وہ سائز میں ریڈیوس ہوتا جائے گا. اب جب سائز میں وہ ریڈیوس ہونا شروع ہوا ہے اور فائنلی دیکھیں اس سیل کی کیا ہو جائے گی، ڈیتھ. اور وہ وائرسز ہیں پھر اگین وہی CD4 جو ہوگا ریسیپٹرز ہیں ان کے لحاظ سے نئے جو ٹی سیلز ہوں گے ان کے اوپر کیا کریں گے، اٹیک کریں گے. اب ہم آتے ہیں اس میں انفیکشن کی طرف، سمٹمز کی طرف، کہ جیسا یہ انفیکشن ہوگا تو اس کے انفیکشن میں جو سٹیجز کون کون سی ہیں ایڈز کے حوالے سے اور پھر یہ کس طرح سے کیا ہوگا وہ ڈیفرنٹ سمٹمز ہیں ان کو بھی ظاہر کرے گا. اچھا اب جو جیسا یہ وائرس ہے وہ اٹیک کرے گا ایک باڈی پہ یعنی ہیومن باڈی پہ، اس سے پھر یعنی جو ڈیزیز سمٹمز ہیں وہ پھر کیسے سٹارٹ ہوں گے اور ڈیزیز سمٹمز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ایک یاد رکھیے گا کہ جو ایڈز ہے اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بالکل نارمل سے سٹارٹ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جب وہ یعنی جج کرنا یا آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہوتا ہے نا آسان نہیں ہوتا. اینیوے ہم نا جو سمٹمز ہیں ان کو 3 مین کیٹیگریز میں یا 3 سیٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلا اس میں آ جاتا ہے جس کو آپ نام دیں گے اے سمٹومیٹک کیریئر کا. یعنی اس میں نا بیسیکلی تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اے سمٹومیٹک کیریئر، یعنی اس میں کوئی سمٹم نہیں ہے. لیکن دیکھیں جیسا وائرس انٹر ہوگا اس کے ساتھ نا
آپ یوں کہہ لیں کہ فیور بھی ہوگا، یعنی جو اس میں پرابلمس شروع ہوتی ہیں نا اس میں ایک فیور ہے، وہ پرسن جو ہوگا وہ چل فیل کرے گا، یا ایچز ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں کنٹینیوڈ جو پین ہے وہ فیل ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا باڈی کے اندر، باڈی کے اوپر بلکہ ایک ایچی ریش، ٹھیک ہے نا، یعنی اسکن کے اوپر جب وہ ریش سے بنتی ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، ایچی ریش کا. اور اس کے ساتھ ساتھ نا جو لمف نوڈس آپ نے پڑھے تھے امیونٹی والے چیپٹر کے اندر، وہ سوولن لمف نوڈس. لیکن یہ سارے جو سمٹمز ہوں گے نا یہ شارٹ ٹائم کے لیے رہیں گے، اور شارٹ ٹائم کے بعد پھر یہ کیا ہوں گے، یہ جو ہے وہ سمٹمز ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو جائیں گے، شارٹ ٹائم کے بعد یہ ڈس اپیئر ہو جائیں گے. اور ایون کہ نا 9 months یا اس سے بھی زیادہ کیا ہوں گے کہ یہ سمٹمز ہمیں نظر نہیں آتے. اب نا وہ پیشنٹ بظاہر آپ کو ہیلدی نظر آئے گا، اس میں کوئی سمٹمز موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ وائرس اس کے اندر موجود ہے، اب اس پرسن سے فردر جب وہ آگے انفیکشن جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر بلڈ ٹرانسفیوژن آپ کرتے ہیں، اس پرسن کا بلڈ جب وہ دوسرے کو لگائیں گے تب بھی انفیکشن جا سکتی ہے. یا اسی طرح سے کوئی بھی سرجیکل انسٹرومنٹ ہے، یا ایون کہ جو ایک سرنج کی جو نیڈل وغیرہ ہوگی اس کے تھرو بھی کیا ہے وہ آگے انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں یہ بالکل مائلڈ سے ہلکے پھلکے یہ سمٹم ضرور آتے ہیں جو ہم اتنے ان کو نوٹس بھی نہیں کر پاتے، لیکن اس کے بعد جو 9 months یا مور کیا ہوگا، وہ پرسن آپ کہہ لیں کہ کوئی سمٹم شو نہیں کرتا، ٹوٹلی اے سمپٹومیٹک رہتا ہے، لیکن انفیکشن کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفیکشن کاز کر سکتا ہے، یعنی اس سے آگے جب وہ ڈیزیز جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد نا سیکنڈ جو سٹیج آئے گی اس میں نا ایڈز ریلیٹڈ کمپلیکس اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، ایڈز ریلیٹڈ کمپلیکس. اب دیکھیں یہ جو ایڈز سے ریلیٹڈ کمپلیکس ہے نا یہ نیکسٹ سٹیج ہے، اور اس میں نا آپ کو جو پیشنٹ کے اندر ملے گا، ایک میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں پرسسٹنٹ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کف بھی ہو سکتا ہے، فلو وغیرہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ نا یہاں پہ یہ میں اس طرح سے لکھ رہا ہوں ویٹ لاس، اور بلکہ اس کے ساتھ یہ بریکٹ میں نے سویئر لکھ دیا ہے. یعنی سویئر کیا ہوگا، ذرا وامٹنگ بھی ہو رہی ہے، ڈائریا بھی ہے، اس کے ساتھ ویٹ لاس ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نا وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈپریشن بھی شو کرے گا، ٹھیک ہے نا، ان ایبلٹی ٹو تھنک کلیئرلی، یعنی وہ ڈپریس رہتا ہے، اور اس طرح سے نا کلیئرلی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے کم ہو جائے گی. اور اس میں نا جو ججمنٹ جو پرابلمس ہیں وہ بھی آپ کو ایسے پیشنٹ کے اندر نظر آئیں گے. تو یہ سارے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں، ایڈز ریلیٹڈ کمپلیکس کا. اور وہ جو میں نے اوپر لکھا ہوا نا سوولن لمف نوڈز ذرا خاص طور پہ جو گروئن ریجن ہوتی ہے اس کے جو لمف نوڈز ذرا ہوتے ہیں وہ اور زیادہ سویل اپ کر جاتے ہیں. اب نا یہ کیا تھا سیکنڈ سے. اب آخر میں جو ہوگا اس کو ہم نام دیتے ہیں کیا جی، فل بلون ایڈز. یعنی یہ فائنل ہوگی اسٹیج جس میں کیا ہوگا، جو ویٹ ہے اس پرسن کا وہ بہت زیادہ فال کر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نا جو ریمیننگ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی برین انفیکشن اور برین ڈیمیج ہو جائے گا، سینٹرل نرو سسٹم جو وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا اسی طرح سے نا ایک آپ کے بک میں اس نے دیا ہوا ہے اس کا اپارچونسٹک ڈیزیزز کا. اب یہ جو اپارچونسٹک ڈیزیزز ہیں
یہ اس پرسن میں سٹارٹ ہو جائیں گے. اور اپارچونسٹک ڈیزیزز جو ہے نا, ہم ایسے ڈیزیزز کو کہتے ہیں کہ جن کے جرمز ہیں وہ نارملی موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ جو جرمز ہیں جیسے کسی باڈی کے اندر ان کو اپارچونیٹی ملتی ہے نا انٹر ہونے کی, تو ہم یہ کہتے ہیں دے ول کاز ڈیزیز. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ اپیرنٹلی وہ پرسن جو تھا نا, اس میں وہ کوئی ایسی ڈیزیز نہیں تھی, اس کا انٹرنلی کیا ہے وہ جو سسٹم تھا امیون سسٹم وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. لیکن اب کسی بھی اپارچونسٹک ڈیزیز, مثال کے طور پہ جیسے نمونیا ہے, پلمونری ٹیوبرکلوسس ہے, یہ سارے نا یہ آپ کے بک میں نام لکھے ہوئے ہیں, یا اس کے علاوہ نا ٹاکسوپلازموسس ہے جو میں نے کہا تھا نا برین ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے فل بون میں وہ, یا پھر اسی طرح سے ایک آپ کہہ لیں کہ باڈی کے اندر جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ سویئر ہو جائیں گی. یا اس طرح سے نا ایک آپ نے فنجائی والے چیپٹر میں پڑھا تھا, کینڈائڈا جو تھا نا, البیکن ایک فنگس کا نام تھا, اس کی وجہ سے کینڈائیڈیاسس یا کینڈائیڈوسس بھی کہتے ہیں. یہ کینڈائیڈیاسس جو ہوتی ہے نا, یہ اویسوفیگس بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹریکیا کی بھی ہو سکتی ہے, برونکائی کی بھی ہو سکتی ہے, ایون کہ لنگس کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری وہ کیا ہیں اپارچونسٹک ڈیزیزز ہیں جو کہ کیا ہوں گی فل بلون ایڈز کے کیس میں ہوں گی. اب آخر میں اس کا آ جاتا ہے بیٹے ٹریٹمنٹ. دیکھیں جو ٹریٹمنٹ ہے نا اس کا اصل مقصد کیا ہے. یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ وائرس جو تھا نا ایڈز جو ہے HIV, اس کے لیے کوئی ہمارے پاس جب وہ کوئی اس کا کیور یا کوئی اس کی ویکسین جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. یعنی یہاں پہ میں نو کیور نو ویکسین لکھ رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی کہ یاد رکھیے گا کہ جو اس کا ہے نا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا جو پرپس ہوتا ہے وہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں, ڈیکریز وائرل لوڈ, اور دوسرا کیا ہے انکریز CD4 کاؤنٹ. اب دیکھیں CD4 کاؤنٹ سے میننگ کیا ہے, CD4 ریسیپٹر سے جو ہیلپر ٹی سیل کے اوپر موجود تھے. تو بھئی جس حد میں ہیلپر ٹی سیل کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے CD4 کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. دوسری طرح نا وائرل لوڈ کم کرنا. اب بھئی وائرس کا لوڈ یا وائرس کا نمبر کیسے ڈیکریز ہوتا ہے کہ ہم اس میں وہ والے ڈرگس وغیرہ یوز کریں گے جو کیا کریں گے بیسیکلی آپ کہہ لیں جو وائرس کی ریپلیکیشن ہے یا اس کی ریپروڈکشن ہے اس کو کیا کرتی ہے روکتی ہے. اب وہ جو میڈیسنس ہوں گی جو وائرس کی ریپلیکیشن کو روکتی ہیں نا, ان کو میں یہاں پہ ایک نام لکھ رہا ہوں, اینٹی HIV ڈرگز ان کو آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی اینٹی HIV ڈرگز ہیں. اب چونکہ ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ جو HIV وائرس ہے یہ ریٹرو وائرسز ہوتے ہیں نا ان میں آتا ہے, تو پھر یہ ڈرگز ہوتی ہیں نا اینٹی ریٹرو وائرل ڈرگز بھی کہلاتی ہیں. ان کو ہم کیا اینٹی ریٹرو وائرل ڈرگز بھی کہتے ہیں. اب یہ جو اینٹی ریٹرو وائرل ڈرگز ہیں ان کے تھرو وہ جو ایک تھراپی ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک جو اس کے یعنی باڈی کنڈیشن ہوگی, ہیلتھ کنڈیشن, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ساتھ ہی نا پیشنٹ جو ہے اس کی ول پاور کو بھی دیکھتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہوئے نا یعنی ایک ہم کرتے اس طرح سے ہیں کہ جو اینٹی ریٹرو وائرل جو ڈرگز تھیں یا اینٹی HIV ڈرگز ہیں ان کا دوسرے اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ ایک کمبینیشن بناتے ہیں, اور وہ جو کمبینیشن ہوتا ہے نا اس کو ہم HAART سے لکھتے ہیں, HAART. اور یہ جو HAART بیسیکلی نا یہ ایبریویشن ہے H فار ہائیلی, A فار ایکٹیو, A فار اینٹی ریٹرو وائرل, اینٹی ریٹرو وائرل, T جو ہے وہ فار تھراپی ہو جائے گا.
یعنی بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جس میں ہم اینٹی ایچ آئی وی ڈرگس کو دوسرے ڈرگس کے ساتھ جو ایک کمبینیشن بنا کے دیتے ہیں، اور وہ جو کمبینیشن ہوتا ہے نا اس کو یہاں پہ یہ میں ایک اور بھی ورڈ لکھ رہا ہوں، کاکٹیل، یعنی وہ جو کمبینیشن آپ بنائیں گے اس کو آپ کیا کہیں گے، کاکٹیل. اور یہ وہ ہوں گے ڈرگس جو کہ کیا کرتے ہیں، وائرس کی جو ریپلیکیشن ہوتی ہے اور اس کا فردر جو سپریڈ ہوتا ہے اس کو روک دیں گے. اس طرح سے وائرل لوڈ جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول. اب ظاہر ہے جس طرح میں وائرس جو ہے وہ ریپلیکیٹ نہیں کرے گا، آسان سی بات ہے، وہ مزید جو ٹی سیلز ہوتے ہیں ان کو انفیکٹ نہیں کرے گا، تو ایڈوانٹیج پھر کیا ہوگا کہ جو ٹی سیلز پہلے ڈسٹرائے ہو رہے تھے وہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ رک جائے گی. جب ڈسٹرکشن فردر رک جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو CD4 جو ہوتا ہے نا کاؤنٹ، وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو باڈی ہوگی وہ باقی انفیکشنز کے لیے کیا ہوگی، اس طرح سے ایکسپوز نہیں ہوگی. آئی تھنک یہاں تک یہ آپ کو سارا اس کا سمجھ بھی آ گیا ہوگا. یہ بہت ساری اس میں چیزیں تھیں جو کہ ہم کیا ہے سمٹمس اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آ سکتی ہیں. خاص طور میں اس میں دیکھ لیں جو میں نے بتایا نا کہ جو اے سمپٹومیٹک کیریئر اور ایڈس ریلیٹڈ کمپلیکس جو ہوتا ہے، اس میں کون کون سے جو ہوتے ہیں یعنی آپ کہہ لیں سمٹمس ہیں وہ کامن بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی ایک سٹیج کے جو ہیں وہ کون سے جو ہیں وہ سمٹمس اسپیسیفک ہیں جو جس کی بیس پہ آپ نے وہ سٹیج بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری MCQs کی باتیں ہیں. ہوپفلی یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو وہ انشاءاللہ ہم ڈسکشن سیشن کے اندر کریں گے. تھینکس ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.